بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر فوقن کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاروں اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریباً 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا۔ شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ موجود ہوئے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ ایک تاجر نے سوال کیا، کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعاؤں سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی سہی عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا ہے، اور اب شاید وہ موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر دھمکی دی تھی، تم میری طرف سے مطمئن رہو۔ طاہر نے جواب دیا، خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں دیتا، تاہم اگر خدا نخواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں قراقرم میں انسانی کھوپڑیوں کے انبار دیکھ چکا ہوں، اب بغداد کی مسجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہے، اور اگر خوارزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی، اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیر اعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مسجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے کہ تمہارے محافظ چنگیز خان کے ساتھ تمہاری عزت و ناموس کا سودا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ سے تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن عامل شہر نے کہا، آج جمعہ ہے، شہر کے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھائیں، اس لیے آج ضرور ٹھہر جائیں۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہرنا منظور کر لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنی عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا، میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، خیر تو ہے؟ کوتوال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ مصافحہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے؟ میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اس میں کیا ہے؟ کوتوال نے جواب دیا، اسے کھول کر دیکھیے، شاید کوئی ایسی شے مل جائے جسے آپ جانتے ہوں۔
طاہر نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں 3 ہیرے چمک رہے تھے۔ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کوتوال نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کا نوکر ابھی ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا، اور وہ تاجر کل آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ کی تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے۔ چنانچہ میں تلاش کے لیے نکلا تو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بےقراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ میں اسے پکڑ کر کوتوالی لے گیا، وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے 2 اور ہیرے نکل آئے۔ طاہر نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے ہیں؟ کوتوال نے کہا، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا اور آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوالی کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا، آپ نے اس کا نام پوچھا؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ طاہر نے کہا، بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس سے بات کروں۔ کوتوال نے کہا، چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہاں لے آؤں گا۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر نکل گیا۔ طاہر نے کمال کی طرف دیکھا، اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ مجھے یہ تھیلی تاتاریوں کے خیمے میں ملی تھی۔ تو پھر یہ مجھے دے دو، تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ نہیں نہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو پھر تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے دیے؟ کسی نے نہیں، مجھے تو یہ راستے میں ملے تھے۔ یہ سن کر طاہر فوراً اٹھا اور ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زوردار چپت رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شہرک کے زیادہ قریب ہیں، تمہیں بتانا پڑے گا، مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا، کیا یہ درست نہیں کہ تم نے اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ طاہر نے کہا، اپنی ٹوپی اتارو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹوپی کو دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت لگاتے ہوئے کہا، شور نہ کرو، اور ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر یہ نشانات اسے دھندلے عربی حروف نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے آلہ کار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ طاہر نے کہا، آپ یقین کیجئے میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو،
کمال تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا تو اپنا سر ریت سے مل کر صاف کرو۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں، خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خادم خاص وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ ٹوپی سر پر رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا، وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبھوتے رہے، میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا، میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو، آپ جان بخشی کا وعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا، بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا، وہاں مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا گیا، جمیل سے میری ملاقات اسی تہہ خانے میں ہوئی، ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھوپڑیوں پر کچھ لکھا گیا، اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ اہم مہم پر لے جاؤں گا، سر دست تمہیں وزیر اعظم کے پاس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم وزیر اعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے۔ ابو اسحاق نے ہمیں 500 دینار دیے تھے اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے۔ طاہر نے سوال کیا، اس دوران میں تم نے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟ اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی، صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ استبل میں ملازم ہونے سے پہلے جس تہہ خانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے محل سے کتنی دور تھا؟ ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔ تم وحید الدین سابق وزیر خارجہ کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں پہچانتا، لیکن تہہ خانے میں ہمارے سروں پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کا خیال تھا وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ استبل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ دیکھا؟ نہیں۔ ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی؟ نہیں، ہمیں سوائے اس دن کے جب آپ وہاں موجود تھے کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ طاہر کا دل ہلکا ہو رہا تھا، کم از کم اسے یہ اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں، اور یہ سازش وزیر اعظم کی لا علمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور وزیر اعظم کے استبل کا داروغہ اس کا اعلی کار تھا۔ رخصت کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آدمی بھیجنے کے بجائے اپنے نوکروں میں سے 2-3 آدمی آپ کو دے رہا ہوں۔ وحید الدین کی پہلی سازش تو پکڑی جا چکی تھی، لیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار کر چکا تھا۔ طاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا، اور وہ جس قدر سوچتا تھا اسی قدر پریشان ہوتا تھا۔ جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کے ایما پر ہوا ہو اور اس نے احتیاط کے طور پر ان لوگوں کو خود سے دور رکھا ہو تاکہ اگر یہ پہلے ایلچی کی طرح پکڑے جائیں تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکیں جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے۔ لیکن اس کے دل کی فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی۔ اس نے پھر کمال سے پوچھا، کیا تم نے اس دوران میں کبھی خلیفہ سے ملاقات کی؟ نہیں۔ اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟ ہاں۔
ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی ہوگی۔ جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی ترجمہ ہے اور ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے۔ طاہر نے کہا تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، لیکن اگر ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کہے بغیر طاہر کے آگے آگے چل دیا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حاکم شہر کے محل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کے بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی ٹھہرائے گئے تھے رک گیا۔ دروازے کا ایک کواڑ بند اور ایک کھلا ہوا تھا۔ کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا تم بہت بے وقوف ہو، ہم نے سارا شہر چھان مارا، آخر تم کہاں تھے؟ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا میں یہی تھا۔ تم نے طاہر کو دیکھا؟ طاہر کو؟ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ تم جدھر جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتے ہو، اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ طاہر چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو اسحاق نے جلدی سے کہا ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو صفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھو کر وہ سیاہ روغن اتارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ابو اسحاق نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم تاتاریوں کا یہ تحفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی تاتاری ملے گا تو بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ طاہر نے کہا ذرا اپنی ٹوپی اتارو۔ ابو اسحاق نے قدرے تذبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا میری احتیاط کے باوجود یہ روغن اترتا جا رہا ہے۔ بغداد میں سیاہ روغن کی کمی نہیں، تم یہاں اپنا سر دھو کر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا۔ آؤ جمیل، ذرا تمہارا سر بھی دیکھوں۔ جمیل نے ابو اسحاق کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ٹوپی اتار کر پھر جلدی سے سر پر رکھ لی۔ طاہر نے کہا کمال تم نے بھی شاید اپنا سر نہیں دھویا۔ کمال نے یکے بعد دیگرے ابو اسحاق، جمیل اور طاہر کی طرف دیکھا اور طاہر کا اشارہ پا کر جھجکتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دی۔ ابو اسحاق اور جمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہو کر رہ گئے۔ طاہر نے کہا ابو اسحاق کمال کے سر پر شاید کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ ابو اسحاق نے کہا تو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟ طاہر نے کہا نہیں، ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ابو اسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک ہاتھ خنجر کے دستے پر تھا۔ طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا بیٹھ جاؤ، تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں تبدیل کر سکتا کہ غدار بزدل ہوتے ہیں۔ ابو اسحاق اب طاہر کے بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جمیل نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ طاہر نے کہا سلطنت خوارزم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہے، اگر یہ ضبط کر لیے گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باقی دھڑ بغداد پہنچا دیے جائیں گے۔ کمال نے کہا لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ؟ طاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم خاموش رہو۔ ابو اسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں، جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے۔ آپ بغداد پہنچ کر جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں۔ طاہر نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، خلیفہ تمہاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لیں؟ اگر ان کی گواہی… ابو اسحاق طاہر کے عقب میں نیم و دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگا آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسا کر خود نہیں بچ سکتے۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا اعلی کار بنایا، اب آپ خوارزم کی خاطر ہمیں فروخت کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والے ہیں اور ہم اس صلے میں مالا مال کر دیے جائیں گے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر ابو اسحاق کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا خاموش ذلیل انسان، تم یہ کس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ناپاک سازش میں بھی شریک تھا؟ ابو اسحاق نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا تم پر
تم پر جس نے ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ میں اس شہر کے گورنر کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ یہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔ طاہر نے کہا، تم اس یادہ گوئی سے مجھے مرعوب نہیں کر سکتے۔ تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں اگر خود بھی سولی پر چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر چند نوکروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ان سب کو حراست میں لے لو۔ گورنر یہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں۔ یقین کیجئے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تاہم آپ کو کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ طاہر نے کہا، تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ کر تبدیل کیا تھا۔ مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی، لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فوقند کے حاکم اعلیٰ صادر فرما سکیں گے۔ عامل شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کا طویل بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ کے بارے میں شبہات بہت تک دور ہو چکے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حاکم اعلیٰ کے احکامات حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں آج ہی ان کے پاس اپنا ایلچی روانہ کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں، لیکن آپ کو قلعے میں نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے بھیجا جائے گا۔ شام کے وقت گورنر کا ایلچی فوقند کے حاکم اعلیٰ کے پاس اس شہر کے عامل کا پیغام لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا۔ قریباً 1.5 ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہلے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ اور میرے ساتھی؟ حاکم شہر نے جواب دیا، وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کے بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا اور میں اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ نہیں، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بغداد میں اس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کر چکا ہوں، لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سزا کا مستحق نہ تھا۔ میں ان کے بدلے اپنا سر کٹوانے کو تیار نہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی بھلائی اسی میں تھی۔ آپ خواہ مخواہ اپنے ساتھیوں کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوس کرنے کا عادی نہیں، اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کر سکتا تھا تو اس کی کمی میں نے پوری کر دی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔